السلام علیکم۔ آج میں آپ کو ایک سچی کہانی سنانے جا رہی ہوں۔ دادی کہتی ہیں کہ وہ بڑی خوفناک رات تھی کہ شام سے بارش ہوئی جا رہی تھی اور ایک طوفان آیا ہوا تھا۔ میرے گھر میں کوئی مرد نہیں تھا۔ میرا بیٹا دلی میں ایک اسکول میں سروس کرتا تھا۔ بھتیجے کی بہو کی امی کا مکان میرے مکان سے نزدیک تھا۔ وہ بچے کی پیدائش پر میرے ہی پاس آ کر رہتی تھی۔ کیونکہ اس کے ماں باپ مر چکے تھے اس لیے اپنے میکے نہیں جاتی تھی۔ اس وقت بھی بچی پیدا ہوئی تھی اس کی، وہ اور بچے میرے پاس تھے۔ اب بارش کے ساتھ ساتھ ہوا کے جھکڑ بھی چلنے لگے تھے، جس کی وجہ سے رات کی تاریکی اور تنہائی میں بہت خوفناک محسوس ہو رہی تھی۔ بچے سوئے ہوئے تھے اور ایک رشتہ دار خاتون بھی سو رہی تھی۔ ایسے لگتا تھا جیسے یہ بارش اب کبھی نہیں رکے گی۔ بجلی بار بار کڑکتی، اس کی شدت میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ میں جاگ رہی تھی۔ میں نے ٹائم دیکھا تو 12 بج رہے تھے، ابھی کافی رات باقی تھی۔ اچانک میں نے محسوس کیا کہ باہر دروازے پر کوئی دستک دے رہا ہے۔ میں نے سوچا اتنی رات میں طوفانی بارش میں کون آ سکتا ہے جبکہ گاؤں کی کچی گلیاں کیچڑ اور پانی سے بھری ہوئی ہیں۔ میں سمجھی میرا وہم ہے، لیکن واقعی کوئی دروازہ بجا رہا تھا اور اب اونچی اونچی بجا رہا تھا۔ بہو بھی جاگ گئی اور ہماری ایک رشتہ دار عورت جو آئی ہوئی تھی وہ بھی جاگ گئی۔ میں نے چادر سر پر ڈالی اور دروازہ کھولنے پہنچ گئی۔ کنڈی کھول کر دیکھا تو وہاں دروازے پر کالا برقع پہنے انوری کھڑی تھی۔ میں نے کہا، ارے انوری، خیریت تو ہے؟ چل اندر۔ انوری نے کہا، خالہ میں نے کھیر پکائی تھی، سوچا دے آؤں، بچے گرم گرم کھا لیں گے۔ اس نے ایک بڑا پیالہ میرے ہاتھ میں دیا اور خود بہو کی چارپائی پر بیٹھ گئی اور بولی، خالہ پوتی ہوئی ہے، مجھے بھی تو دکھاؤ۔ میں نے کہا، انوری تم ابھی ابھی باہر سے آئی ہو، تمہیں پتہ ہے کہ ایسے وقت میں موسم میں کون کون سی ارواح آ جاتی ہیں، اس لیے دن میں آنا، بچی کو بھی دیکھ لینا اور گود میں بھی اٹھا لینا۔ میں نے بے مروتی سے کہا اور دل میں جھنجھلائی کہ بے اتنی بڑی عورت کو گاؤں کے قاعدے قانون کا نہیں پتہ۔ انوری فوراً اٹھ گئی، خالہ مجھے تو یاد ہی نہیں رہا، پیالہ میں کل لے جاؤں گی۔ یہ کہہ کر وہ یہ جا وہ جا۔ میں جب تک دروازے پر گئی، انوری کا کہیں پتہ نہیں چلا کہ انوری کہاں گئی۔ بارش، اندھیرا اور کالا برقع، انوری کیسے نظر آتی؟ بچے بھی اٹھ گئے تھے۔ میں نے بہو سے کھیر کھانے کو کہا مگر اس نے معذرت کر لی۔ تھوڑی سی کھیر میں نے چکھی، باقی بچوں کو کھلائی۔ اچھی بنی تھی مگر نہ جانے کیوں مجھے بار بار خیال آ رہا تھا کہ انوری اتنی بھیانک رات میں آئی جبکہ اس کا گھر بھی ہمارے گھر سے کافی دور تھا۔ ہم سب سونے لیٹ گئے۔ میں ابھی نیم غنودگی میں تھی تو میں نے دیکھا کہ جیسے چھت پھٹ گئی ہو اور اس میں سے انوری نے سر نکالا اور پھر وہ ایک گٹھری کی طرح سے میری بڑی پوتی پر گری۔ ساتھ ہی پوتی نے چیخ ماری، بہو بھی اٹھ گئی۔ میرا گھبرا کر جاگ گئی کہ کیا ہو گیا۔ بہو گھبرائی ہوئی تھی بہت زیادہ، بولی، دادی انوری ہمیں دبا رہی ہے۔ ایسا لگا جیسے انوری میرے سینے پر کود رہی ہو، اور ہم لوگ دعائیں پڑھنے لگے اور پھر دعائیں پڑھنے کے بعد ہم لیٹ گئے۔ کافی دیر بعد سب کو نیند آئی۔ انوری دوسرے دن کیا آئی کئی دنوں تک نظر ہی نہیں آئی۔ ایک روز دوپہر کو انوری آ گئی۔ اس وقت انوری نے سفید برقع پہنا ہوا تھا۔ بولی، خالہ پوتی مبارک ہو، کب سے مبارکباد کو آنا چاہتی تھی لیکن آ نہ سکی۔ میں نے کہا، اس دن تو کیچڑ پانی میں کھیر دینے چلی آئیں اور اتنے دنوں بعد آئی ہو اور باتیں بنا رہی ہو۔ وہ حیرانگی سے بولی، کون سی کھیر؟ بہو بولی، ہاں انوری باجی، اس رات مسلسل بارش ہو رہی تھی، رات کے 12 بجے کھیر لے کر آئی تھیں آپ۔ انوری نے کہا، غضب خدا کا، اس وقت جانور بھی باہر نہیں نکلتے اور نکلتے ہوئے بھی خوف کھاتے ہیں، بھلا میں کیوں نکلتی؟ اور اتنی رات گئے مجھے کھیر پکانے کی کیا ضرورت تھی؟ میں نے پوچھا تو تم نہیں آئی تھی؟ وہ بولی، نہیں آئی تھی۔ میں نے کہا، کھیر بھی نہیں پکائی تھی؟ کہنے لگی، نہیں پکائی تھی، مجھے کیا ضرورت جو میں اتنی رات میں کھیر پکاؤں؟
میں نے کہا یہ جو پیالہ تمہاری نشانی ہے۔ میں نے ثبوت میں اس کو وہ پیالہ دے دیا۔ وہ جیسے اچھل گئی۔ بولی خالہ سچ کہوں گاؤں میں تو مٹی کے برتن استعمال ہوتے ہیں، یہ تو پھر سفید چینی کا پیالہ ہے، مجھ غریب کے ہاں کہاں سے آئے گا؟ نہ پیالہ میرا ہے اور نہ میں لے کر آئی تھی، میرا یقین کرو۔ اب ایک دم مجھے کچھ سمجھ میں آنے لگا۔ میں نے کہا چھوڑو اس بات کو، بھول جاؤ، شاید ہمیں ہی غلطی لگی ہے۔ اب میرا ذہن الجھا ہوا تھا کہ کھیر کس نے بھیجی، انوری کی شکل میں کون آیا، بہو کو اور پوتی کو دیکھنے پر انوری کا اصرار کیوں تھا، کون بہو کو نقصان پہنچانا چاہتا تھا۔ مجھے یاد تھا کہ بہو کے نانا پر بھی اس طرح جادو کیا گیا تھا اور جادو بادل کے ٹکڑے میں بھیجا گیا تھا۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ پیر جی یعنی بہو کے نانا ایک دن دوپہر کے وقت لیٹے ہوئے تھے، ان کی بیوی قریب ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ اچانک پیر جی نے دیکھا کہ ایک سفید بادل کا ٹکڑا سامنے لگے درخت پر سایہ کیے ہوئے ہے، جبکہ آسمان بالکل صاف تھا۔ انہوں نے حیرانگی سے اپنی بیوی کو کہا، اس وقت ایک بادل بڑی عجیب بات ہے۔ اتنے میں آہستہ آہستہ وہ بادل صحن میں اترا اور پیر جی پر برس گیا، لیکن پانی نہیں، صرف گرد و غبار۔ پیر جی کی بیوی کا کہنا تھا کہ میں یہ سب دیکھ کر ابھی حیران بھی نہ ہو پائی تھی کہ پیر جی تڑپ کر چارپائی سے نیچے گرے، اور جب تک حکیم صاحب آتے وہ اس دنیا سے گزر چکے تھے۔ پیر جی کے دوست مولانا دوسرے گاؤں میں رہتے تھے، انہیں اطلاع ملی تو فوراً گھوڑے پر دوڑے چلے آئے۔ وہ پیر جی کا منہ دیکھنے جھکے تو فوراً جھٹکے سے سیدھے ہو کر بولے، فوراً کوڑا مٹکا لاؤ، جلدی۔ اس وقت کفن دفن کا سامان، مٹکے، چٹائیاں، کافور سب آ چکا تھا۔ پیر جی کے داماد نے فوراً مٹکا مولانا جی کو دیا۔ مولانا نے 2 رکعت نماز پڑھی، پھر مٹکا توڑا اور کچھ قرآنی آیات زعفران سے لکھی اور پیر جی کے داماد سے کہا اسے بہتے ہوئے پانی میں پھینک آؤ، لیکن کوئی بھی آواز دے تو اس کو جواب نہ دینا اور نہ ہی پیچھے مڑ کر دیکھنا۔ اب دیکھتے ہیں کہ پہلے تم آتے ہو یا پیر جی اٹھتے ہیں۔ بعض لوگ مولانا صاحب کے دماغ پر شک کرنے لگے کہ بھلا مرنے کے بعد بھی کوئی زندہ ہوا ہے، لیکن جب ان کا داماد واپس آیا تو پیر جی اٹھ چکے تھے۔ مولانا صاحب نے بتایا کہ پیر جی پر جادو کیا گیا تھا اور یہ جادو اس شخص نے کیا تھا جس کے خلاف کچھ دن پہلے پنچایت نے فیصلہ کیا تھا، اور پیر جی اس پنچایت کے سربراہ تھے۔ یہ بات مجھے یاد آئی تو میرا دل کانپ اٹھا، مگر ابھی میرے پاس کوئی واضح ثبوت نہیں تھا۔ ایک روز شام کے وقت میری بہو چولہے کے پاس بیٹھی چائے بنا رہی تھی، بڑا پوتا چھت پر پتنگ اڑا رہا تھا۔ اتنے میں دروازہ کھلا اور بہو کی خالہ زاد بہن داخل ہوئی اور سیدھی بہو کی طرف آئی۔ میں نے اس کے عجیب انداز پر کہا، ارے کبرا، خیر تو ہے؟ نہ سلام نہ دعا۔ میری آواز سن کر کبرا پلٹ کر بھاگ گئی۔ میں بھی اس کے پیچھے گئی، مگر کبرا مکان میں داخل ہو چکی تھی۔ میں جب اندر آئی تو دیکھا بہو چولہے کے پاس بے ہوش پڑی ہے، بچے رو رہے ہیں۔ بہو کو پلنگ پر بڑی مشکل سے لٹایا اور لٹانے کے بعد میں نے قرآن کی ہوا دی، دعائیں پڑھ کر دم کیا تو تب کہیں جا کر بہو کو ہوش آیا۔ میرا بڑا پوتا چھت سے اترا تو اس نے ایک عجیب بات کی، بولا، اماں کیا مومانی بھی بھائی جان کی طرح ورزش کرتی ہیں؟ میں نے ڈانٹا، میں نے کہا پاگل ہو گئے ہو؟ وہ بولا، نہیں دادی، میں نے خود دیکھا ہے، مومانی صحن میں ایک ٹانگ پر کھڑی تھی اور اپنے سامنے 3 مرتبہ انگلی گھما کر ایک دفعہ الٹی طرف اشارہ کرتی تھی۔ یہ کون سی ورزش ہوئی؟ الٹی طرف تو ہمارا گھر تھا،
میں نے پوچھا یہ بتاؤ کبرا آئی تھی؟ وہ بولا نہیں، میں تو جب سے چھت پر گیا ہوں میں نے خالہ کبرا کو آتے نہیں دیکھا۔ اور ممانی کے پاس کہیں سے ایک سفید رنگ کا کاغذ اڑتا ہوا آیا اور ممانی اس کو لے کے اندر چلے گئی تھی۔ اب مجھے یقین ہو چکا تھا کہ یہ سارے ہتھ کنڈے دلہن کی بھابھی کر رہی ہے۔ میری بہو خطرے میں تھی۔ اس تمام معاملے کی اصل وجہ یہ تھی کہ پیر جی میری بہو کے نانا تقریباً آدھے گاؤں کے مالک تھے۔ میری بہو آدھی جائیداد کی حقدار تھی اور اس کا بھائی ایسا نہیں تھا، وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ اسے اپنا حصہ دے، وہ اسے حصہ دینا نہیں چاہتا تھا، اور اس کی بیوی انتہائی چالاک عورت اور جادو ٹونے کے ذریعے میری بہو کو مارنا چاہتی تھی، جبکہ میری بہو ایک سمجھدار اور سلجھی ہوئی لڑکی تھی۔ وہ کسی بھی طرح ہمارے گاؤں کی نہیں لگتی تھی۔ اس کی گفتگو، رہن سہن بہت اچھا تھا۔ اس کے بھائی بھابھی کو ہر وقت خوف رہتا کہ بہو اپنی جائیداد نہ مانگ لے، جبکہ بہو ذکر بھی نہیں کرتی۔ اب میں نے گھر میں ہر وقت دواؤں کا حصار رکھتی تھی تاکہ بہو کو باہر سے آئی ہوئی چیزوں کو کھانے اور باہر جانے سے منع کر دیا تھا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب پاکستان بننے کی تحریک زور پکڑتی تھی۔ ہر طرف سے ہندو مسلم فسادات کی خبریں آ رہی تھی۔ میں بے حد پریشان تھی کہ کس طرح بہو کو یہاں سے ہٹا دوں۔ اس دوران ایک دن مغرب کا وقت تھا، بہو صحن میں لیٹی ہوئی تھی، بچوں کو دودھ پلا رہی تھی کہ اچانک اس کی چیخوں کی آواز سنی۔ میں نماز چھوڑ کر بھاگی۔ میں نے دیکھا بہو اپنا پاؤں پکڑے چیخ رہی ہے، اس کے پاؤں کے انگوٹھے سے خون بہہ رہا ہے۔ میں نے پوچھا یہ کیا ہوا، کیسے ہوا؟ بہو اپنے حواسوں میں نہیں تھی۔ میری بڑی پوتی بھی کھڑی تھی مگر وہ بھی چپ تھی۔ بہو کو پانی پلایا گیا تو اس نے بتایا کہ میں نے دیکھا کہ سکینہ یعنی میری بہن اندر آئی اور میرے پاؤں کی طرف کھڑی ہو گئی اور فوراً ہی چاقو نکال کر میں انگوٹھے پر 4-5 وار کیے اور بھاگتی چلی گئی۔ میں نے پوتی سے پوچھا تو اس نے کہا برقع اوڑھے ہوئے دادی سکینہ تھی۔ بعد میں پتہ چلا کہ سکینہ تو 1 ہفتے سے میرٹھ گئی ہوئی تھی۔ میں نے بہو کے پاؤں کی مرہم پٹی کروائی۔ تقریباً 8 دن میں بہو کے پاؤں ٹھیک ہوا، لیکن ٹانگ کے جوڑ پر ورم آ گیا۔ حکیم صاحب کو دکھایا تو انہوں نے کہا زخم ٹھیک ہوگا تو ورم اتر جائے گا۔ ہم مطمئن ہو گئے۔ بہو اب لنگڑا کر چلتی تھی، مگر مجھے نہیں پتا تھا کہ دشمن اپنا کام کر چکا ہے۔ ہندو مسلم فسادات میں لوگ گاؤں چھوڑ کر بھاگنے لگے، ہم بھی کراچی آ گئے۔ ورم آہستہ آہستہ پھوڑے کی شکل اختیار کر گیا اور اس کے بعد ناسور بن گیا، جس نے تمام ٹانگ کو لپیٹ میں لے لیا۔ اس طرح میری بہو دشمنی کی نذر ہو کر اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ میں سوچتی تھی کہ وہ لوگ کامیاب رہے کیونکہ ساری دولت تو ان کو مل گئی، اب بٹوارے والا تو کوئی نہ رہا، مگر خدا کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے۔ میری بہو کی بھابھی جو کہ عمل کروا رہی تھی، اس کو اس کے دونوں بیٹے 3 سال کے اندر ٹی بی میں مبتلا ہو کر مر گئے۔ بھابھی خود بارش میں چھت گرنے سے ہلاک ہو گئی۔ کوئی نام لینے والا نہ رہا، فائدہ وہ بھی نہ اٹھا سکے اور اپنا بوجھ الگ لے گئے۔ اس لیے کہتے ہیں کسی پر جادو نہیں کروانا چاہیے، کیونکہ جادو کرنے والا اور کروانے والا دونوں گناہگار ہوتے ہیں۔